اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا وانما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو، اور وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو کس چیز کی طرف؟ جہنم کی طرف۔ یہاں پر قرآن نے ہمیں جہاں سارے احکام، سارے زندگی کے مسائل بتائے، وہیں پر یہ بھی بتایا کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور دشمن کو پہچاننے کی بھی اہمیت کو ظاہر کیا کہ اپنے دشمن کو پہچانے رہو کہ تمہارا دشمن کون ہے، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی خود نہیں آتا، وہ کبھی آ کر نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، کیونکہ وہ آ کر خود کہے گا کہ میں شیطان ہوں اور میں کہہ رہا ہوں نماز نہ پڑھوں تو انسان خود پڑھے گا نماز۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان بہت زیادہ مکار، ہوشیار ہے، کیونکہ وہ انسان کو جانتا ہے، اور یہ شیطانی تھا جو سبب بنا حضرت آدم کو جنت سے نکلوانے کا۔ تو شیطان دیندار کو دین سے بہکاتا ہے، روزے دار کو روزے سے بہکاتا ہے، حج کرنے والے کو حج سے بہکاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو کس طرح بہکائے گا کہ نماز میں ریاکاری پیدا کر دے گا، اور اگر حج کوئی کر رہا ہے تو اس میں جگہ جگہ فخر کرنا، یہ چیز دل میں، ذہن میں ڈالے گا کہ فخر کرے۔ آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں جگہ جگہ اسٹیٹس اور یہ ساری چیزیں کہ میں حاجی ہوں، اور اگر کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوگا، گناہگار نہیں ہوگا، مستقل نیک عمل کر رہا ہوگا تو اسے مغرور بنا دے گا، مجھ سے اچھا کون ہے۔ اسی لیے خداوند عالم اس گناہگار کو معاف کر دے گا جو کبھی کبھی گناہ کر لیتا ہے، لیکن اس انسان کو معاف نہیں کرے گا جو مستقل اچھے کام کرتا ہے مگر مغرور رہتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ تو شیطان مختلف چہروں کے ساتھ آتا ہے، مختلف حربوں کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے توضیح دیں گے کس طرح ہر امام، ہر نبی تک شیطان آیا، لیکن خدا نے چونکہ وعدہ کیا کہ ان سے شیطان ان سے کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم لدنی ہے، وہ بصیرت ہے، اور وہ بصیرت خدا چاہتا ہے پاس بھی ہو، ہم شیطان کے شکار نہ ہو جائے۔ شیطان کے نمائندے ہیں، شیطان کے نمائندے خود خدا نے کہہ رہا ہے اس کا گروہ ہے پورا۔ وہ نمائندے ہو سکتا ہے انسان کے شکل و صورت میں آئیں، مثال کے طور پہ رسول خدا کے زمانے میں ابو لہب، یا اور آگے بڑھیے جب حضرت علی کا زمانہ آتا ہے تب مسائل زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب تک رسول کے زمانے تک جو بھی دشمنی تھی وہ شیطان کی یا شیطان کے نمائندوں کی دشمنی اس طرح سے تھی کہ وہ کہتے تھے ہم تیرے خدا کو، آپ کے خدا کو نہیں مانتے۔ روشن تھا راستہ کہ خدا کو نہیں مانتے رسول کے لیے، لیکن جب رسول کا مسئلہ گزر گیا، حضرت علی کا مسئلہ آیا، تو اب دشمن بتوں کو بھی نہیں مانتا تھا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، وہ محمد رسول اللہ بھی کہتا تھا، وہ قرآن بھی مانتا تھا، ساری چیزیں مان رہا تھا، مگر خدا کا دشمن تھا۔ آپ دیکھیں دشمن کس صورت میں آیا؟ حضرت علی کے سامنے، اور طرح طرح سے
ہر حربے کے ساتھ حضرت علی کے پاس آیا، لیکن حضرت علی نے کامیابی حضرت علی کو حاصل ہوئی۔ آپ دیکھیے شیطان کس خوبصورتی کے ساتھ سے آتا ہے۔ یہ شیطان کے جو بھی ابو سفیان حضرت علی کے سامنے آتا ہے، جب خلافت کا مسئلہ ہوا تو حضرت علی سے ابو سفیان نے کیا کہا یا علی، اگر آپ کو خلافت آپ کا حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، آپ کہیے تو میں یہاں شہر کو لشکروں سے بھر دوں اور آپ کا ساتھ دوں۔ حضرت علی نے انتہائی خوبصورت جواب دیا، اگر تم کب سے اسلام کے ہمدرد ہو گئے؟ کیونکہ بتانا چاہتے تھے کہ دشمن کے حربوں سے ہوشیار ہو، دشمن تمہارے جیسی بات کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت امام حسین کے زمانے میں جب دشمن آتا ہے، کس طرح سے؟ جب معاویہ ولی عہد یزید کو بناتا ہے، اور یاد رکھیے معاویہ کا ذکر آیا کہ معاویہ انتہائی شاطر انسان تھا، انتہائی مکار انسان، چونکہ حضرت علی جیسی عظیم شخصیت سے وہ مقابلہ کر رہا تھا۔ اس نے ایسے ہی نہیں اتنے پروپیگنڈے کر دیے تھے کہ لوگ سمجھ ہی نہیں تھے کہ حضرت علی نماز پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو یہ نہیں یقین ہو رہا تھا۔ جب مسجد میں شہادت ہوئی تو سوال کیا کہ حضرت علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ کس کا دماغ تھا؟ یہ کس کی مکاری تھی؟ جب امام حسین کا دور آیا اور اس نے زمینہ سازی کی کہ یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد اب خلافت مل جائے، اور امام حسین کے سامنے آیا تو امام حسین سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا تو آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، کہتا ہے حسین نمازی ہیں، حسین روزے دار ہیں، حسین میں یہ خوبیاں ہیں، حسین میں وہ خوبیاں، ساری خوبیاں گنا دی، اور آپ جو ہیں یزید کی برائی کرتے۔ دیکھیں کتنا ایک ایسے پوائنٹ پہ لا کے چوٹ کی ہے کہ جب بھی کوئی بھی، آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیے کہ جب آپ غصہ ہوئیے اور سامنے والا آپ کی تعریف کر دے، اخلاق کی نہیں، صرف کپڑوں کی، آپ کا لباس آج بہت اچھا ہے، آپ کا آج صورت بہت اچھی لگ رہی ہے، آپ بہت اسمارٹ لگے، خالی یہ کہہ دیا انسان پگھل جاتا ہے۔ لیکن یہی حربہ اس نے امام حسین کے ساتھ اپنایا کہ ان کی تعریف کرو اور کہو یزید تعریف کرتا ہے کہ شاید امام حسین خاموش ہو جائے، لیکن امام تھے۔ امام حسین نے فرمایا جو مجھ میں ہے وہ کہتا ہے اور جو اس میں ہے وہ میں کہتا ہوں۔ یہ شیطان کے حربے ہیں، یہ دشمن کے حربے ہیں، تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان صرف یا یہ دشمنان اسی دور میں تھے، اس دور میں بھی ہیں، اس دور میں بھی شیطان کے نمائندے اور شیطان بزرگ موجود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بس اماموں کے تک محدود ہو، آج بھی ہمارے ساتھ۔ اگر آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ دشمن جو بھی حکومت یا جو بھی شخص ہمارا خاص طور سے اسلام کا مین چیزوں، اصولی چیزوں کا مخالفت کر رہا ہے، اور وہ آ کے ایک شیعہ قوم کا سپورٹ کرتا ہے، تو سمجھ لیے کہ یہ وہی والا کھانا ہے جو بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حکومت آتی ہے اور ایک چھٹی کو ختم کرتی ہے، رسول خدا کا جو دشمن ہو وہ علی کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان دشمن کے حربوں سے انسان آگاہ ہے۔ اور اسی طرح سے سارے ائمہ معصومین کے ساتھ طرح طرح کے حربے استعمال ہوئے، اور سب سے زیادہ جو سخت مسئلہ آیا وہ امام رضا علیہ السلام کا، کیونکہ امام رضا کے زمانے میں 15 سال تو دوسرے خلیفہ رہے، لیکن 5 سال جو ہے مامون رہا۔ مامون معاویہ کی طرح مکار، عیار اور فریب دینے والا۔ اب تک اماموں کا کیا مسئلہ تھا؟ اب تک جتنے بھی امام تھے وہ ان کے مخالفین اس طرح سے نہیں آئے تھے، لیکن مامون نے کولڈ وار کی، امام کے سامنے اس طرح سے مامون آیا کہ اس کو مامون نے امام کو دعوت کیا دی کہ میں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ہر عام شیعہ خوش ہو جائے گا کہ امام کو ولی عہد بنانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ سب سے پہلا مامون کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ مدینے سے امام کو بلایا تاکہ امام اس کے نزدیک ہو جائیں اور مدینے سے دور ہو جائیں، اس کی نظروں میں رہیں۔ دوسرے یہ کہ امام کو ظاہراً عزت دے رہا تھا
کہ ہر ایک سوچے کہ مامون تو اچھا خلیفہ ہے پچھلے خلیفوں سے، اور یہ امام کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے۔ دوسری چیز جو تھی اس کا یہ پلاننگ تھی کہ اگر امام علی رضا علیہ السلام ولی عہدیت کو قبول کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک راستہ کھل جائے گا کہ خلافت غصبی نہیں ہے، کیونکہ اگر حضرت امام علی رضا خود اس کا حصہ بنے ہیں تو خلافت غصبی نہیں ہوئی، یہ ایک اس کا ارادہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا ارادہ جو اس کی تھی کہ اپنی شخصیت کو لوگوں میں دکھانا چاہتا تھا کہ کتنی کامیاب اور کتنی اچھی شخصیت ہے مامون، تاکہ لوگ پہچانے کہ پیغمبر رسول کو اس نے ولی عہد بنا دیا، لیکن اس کی مکاری اور اس کے فریب کو امام علی رضا سمجھ رہے تھے۔ اور جو دوسری چیز تھی وہ یہ کہ امام کی شان کو گھٹانا چاہتا تھا، وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ امام میں رضا اگر خلافت کو، اگر ولی عہدی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو سیدھی سی بات، میں نے آفر کیا تھا، امام نے قبول نہیں کیا، میں کیا کروں۔ دوسری طرف اگر قبول کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کہ یہ تو حکومت کے نعوذ باللہ بھوکے ہیں، اور جب تک ان کے آباء و اجداد کو حکومت تک دسترسی نہیں ہوئی دنیا تک، اس وقت تک ان لوگوں نے دنیا پہ ہاتھ نہیں رکھا، لیکن جیسے ہی حکومت اور مرتبے کی بات آئی فوراً حاصل کر لیا۔ اب امام یہاں پر کیا کریں؟ اگر منع کر رہے ہیں تو مشکل یہ ہے کہ جتنے بھی مومنین ہیں یا جتنے بھی مسلمان کہیں گے وہ تو آفر دے رہا ہے، آپ قبول نہیں کر رہے ہیں، اور اگر قبول کرتے ہیں تو یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ امام کو بغیر قید کیے زندان میں رکھنا چاہتا تھا، یعنی اپنے محل میں رکھے گا، امام اس کے محل میں بھی ہیں اور زندان میں بھی نہیں ہیں، جتنے لوگ امام کے پاس آئیں گے وہ دیکھتا رہے گا، نظر میں رہے گا، اور چال بہت اچھی ہے کہ وہ محل میں ہیں، اس کے ساتھ ہیں اور اس کی نگرانی میں ہیں۔ لیکن امام نے ان ساری چیزوں کو پلٹ کے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ علم لدنی کے مالک ہیں، اور وہی ہوا کہ امام نے جب اس کے آفر کو ریجیکٹ کیا، اور کس طرح سے، سب سے پہلے حکمت عملی جو امام نے اپنائی وہ یہ کہا کہ میں تمہاری ولی عہدی کو قبول نہیں کروں گا۔ اتنا کہا، اتنا منع کیا کہ آخر میں مامون کے فوج کے سپاہی یہ کہتے تھے کہ آج تک خلافت کو اتنا حقیر نہیں دیکھا جتنا علی رضا علیہ السلام نے حقیر بنا دیا ہے۔ اتنا حقیر کبھی نہیں دیکھا۔ جگہ جگہ بات پھیل گئی شہروں کہ امام قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ زبردستی کر رہا ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ قبول کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہی کہ انکار بھی کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد یہ بھی دکھا دیا کہ مقصد خلافت ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ خلافت صرف اور صرف ذریعہ ہوتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو بنی امیہ کے خلفاء ہیں ان کے لیے خلافتی مقصد ہے، اور آج تک یہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج اپنی خواتین کو تشت میں پیش کر رہے ہیں شیطان بزرگ امریکہ کے سامنے، کیونکہ ان کا مقصد حکومت ہے، وہ حکومت کے لیے ہر کام جو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے۔ اور دوسری طرف آپ ایران کو دیکھ لیے، جس میں رہبر معظم کہہ رہے ہیں کہ میں ٹرمپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اس کے خط کا جواب دیا خط پڑھوں۔ آج بھی روشن ہے کہ علی وانوں کا اسلام کیسا ہے اور بنی امیہ کا اسلام، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمیں کون سا اسلام انتخاب کرنا ہے اس مسلمان کو، وہ اس کے ہاتھ میں، کہ آج بھی وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر امام نے اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ مامون نے دھمکی دی، اور یہ دھمکی دی کہ اگر آپ ولی عہدی کو قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہیں سے اس کی پالیسی فیل ہو گئی، کیونکہ لوگ سمجھ کہ یہ کیسی عزت افزائی ہے کہ اگر آپ ہماری آفر کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو ہم آپ ہی کو قتل کر دیں گے۔ اور دوسرے امام نے حکمت عملی اپنائی، وہ یہ کہ میں ولی عہد ہی بن جاؤں گا
اگر تم دھمکی دے رہے ہو تو میں بن جاؤں گا، لیکن کسی بھی حکومت کے کام میں کوئی بھی کام انجام نہیں ہوگا، کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا، نہ کسی کو کوئی عہدہ دوں گا، نہ کسی سے کوئی عہدہ سلب کروں گا۔ تو مامون نے کہا یہ تو وقتی بات ہے، دھیرے دھیرے امام کو ہم راضی کر لیں گے۔ اور نتیجہ کہ جب امام ولی عہد بن کے آ گئے تو کبھی کبھی اشارے نے کہے کہ اے فرزند رسول وہاں دورے پہ چلے جائیے، امام رضا نے فوراً منع کر دیا کہ ہمارا ایگریمنٹ اس پہ نہیں ہوا ہے۔ کہا اچھا عید کی نماز پڑھا دیے، امام رضا نے انکار کیا، پھر کہا پڑھاؤں گا مگر اسی طرح پڑھاؤں گا جس طرح رسول پڑھاتے تھے، جس طرح حضرت علی پڑھاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نماز کے لیے نکلے اور یہ مجبور ہوا راستے سے بلوا لیا دوبارہ، کیونکہ ڈر ہوا اس کو کہ شیعت کی تبلیغ ہو جائے گی۔ اور دوسری امام نے جو حکمت عملی اپنائی وہ یہ کہ جب مدینے سے رخصت ہوئے، مدینے سے نکلنے لگے تو سب سے کہہ دیا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، تاکہ جو بھی لوگ ہیں وہ اس کچھ فہمی میں نہ رہ رہے ہیں کہ بادشاہت مل رہی ہے یا ولی عہدی کا عہدہ مل رہا ہے، لوگ سمجھ لیں۔ اور مامون جس راستے پہ مامون نے امام کو گھیرنے کی کوشش کی، اس راستے میں امام نے اس کے وار کو پلٹ دیا۔ مامون نے کیا کیا؟ راستے کو بدل دیا، اپنے مدینے سے امام کو بلانے کے لیے خراسان مشہد اس راستے سے بھیج رہا جس طرف کوئی شیعہ نہیں تھا، تاکہ امام کی مقبولیت نہ بڑھے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ جب امام اس راستے سے گزرے تو لوگ گروہ کے گروہ نیشہ پور کے قریب آنے لگے اور سب ہاتھ جوڑے کھڑے، مولا اے فرزند رسول کوئی حدیث بتا دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو ہم لوگوں نے نہ سنی ہو، کوئی ایک نصیحت کر دیجئے۔ امام رضا علیہ السلام ناقے پہ ہیں اور یہ شیعہ نہیں ہیں، جو لوگ ہیں مسلمان ضرور ہیں لیکن محبت کرنے والے ہیں، فرزند رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن شیعہ نہیں ہے یا ہیں تو کم ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہو کہ 20,000 راویوں نے یہ حدیث نقل کیے۔ کون سی حدیث؟ جب امام وہاں پر پہنچے تو کہا کہ کچھ ہمارے لیے بیان کر دیے۔ امام رضا علیہ السلام نے بہت اصرار کے بعد پردہ ناغے کا ہٹایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمنا من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ خدا فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچا رہے گا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث سلسلۃ الظہر، یعنی صرف یہ حدیث ایک ایسی ہے جس میں کوئی غیر معصوم شریک نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے۔ اور امام نے اس مجمع میں کہا، ڈائریکٹ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، پہلے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے اور میرے باپ نے اپنے باپ سے، یہاں تک کہ رسول تک سلسلہ لے گئے۔ پھر رسول کے لیے کہا کہ رسول نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ تو رسول بھی کہہ چکے تھے، یہ تو رسول بھی بتا چکے تھے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے فلاح پا لی۔ اب کیا ہوگا؟ لوگ تعجب میں کہ امام رضا سے کہا تھا کوئی نئی چیز بتائیے، یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہم سنتے ہوئے آئیں۔ نتیجہ ہوا کہ سب تعجب میں دیکھ رہے ہیں ناقے کی طرف، ناقہ اور آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کا اور تعجب بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں ناقہ جب تھوڑا سا بڑھتا ہے بشروطہا وانا من شروطہا، کہ مگر لا الہ الا اللہ قلعہ تو ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور اس میں سے ایک شرط میں ہوں۔ امام رضا علیہ السلام، کسی امام کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس طرح سے اپنی امامت کے بارے میں اعلان کر دے، کیونکہ اب تک کا جو دور تھا وہ بہت ہی تقیہ اور قرآشوب دور تھا، لیکن امام رضا علیہ السلام نے اس دور کو اس دور میں بدل دیا
کہ امامت کا سب سے عظیم دور کہلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نے جب یہ پیغام پہنچ گیا امامت کا سب لوگوں تک، تو شیعت کا گولڈن پیریڈ کہلایا گیا، اور جگہ جگہ مناظرے رکھوائے گئے امام رضا کے لیے۔ ہر طرح سے اس نے چاہا کہ مامون نے کہ امام رضا علیہ السلام کو شکست دی جائے، لیکن جب مناظرے کا دور آیا تو اس میں بھی امام رضا علیہ السلام نے اس طرح جواب دیا کہ اہل بیت علیہم السلام کے لوگ گرویدہ ہو گئے، اور شیعت بہت تیزی سے ترویج کرنے لگی۔ جب یہ عالم دیکھا تو مامون نے بھی وہی راستہ اپنایا جو اس کے بزرگوں نے اپنایا تھا۔ کون سا راستہ؟ وہی راستہ قتل کا۔ قتل کیا ہی اسی لیے تھا سارے اماموں کو کہ امام کے راستے سے جیت نہیں پاتے تھے، کامیاب نہیں ہو پاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا، لیکن کس طرح سے؟ انار میں بعض روایتیں ہیں انگور میں، اور جب امام رضا علیہ السلام نے رخصت ہونے لگے مدینے سے تو اپنے بیوی بچوں سے کہا جب میں جانے لگوں تو گریا کرنا، رونا، آوزاری کرنا۔ کسی نے بڑھ کے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کہ مولا رخصت کے ٹائم جب کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے تو رونا صحیح نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ رونا اس کے لیے صحیح نہیں ہے جو اپنے سفر سے لوٹ آئے، مگر یہ میرا سفر موت کا سفر ہے۔ ہاں، مگر کربلا کے میدان میں یہی معاملہ ہم کو تھوڑا الٹا نظر آتا ہے۔ امام رضا جب آپ نکلے تو آپ نے اپنے اہل و عیال سے کہا کہ رونا، لیکن جب امام حسین خیمے سے نکلے، جب جناب زینب نے گریہ کیا، رونے لگی، تو امام حسین پلٹے اور کہا بہن زینب رو مت۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کہنا چاہتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ ہمارے بعد تمہارے سر سے ردا چھن جائے گی، تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی اور خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، تو ان آنسوؤں کو اس چیز کے لیے محفوظ رکھو۔ ہاں عزاداران ماں، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دے دیا اور زہر کا اثر ہو گیا اور امام رضا علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو امام رضا علیہ السلام کے بیوی، بچے، بھائی، بیٹے سب دور تھے۔ امام غریب تھے مگر ضرور غریب تھے، ساری چیزیں تھیں، مگر امام رضا کو جب زہر دیا گیا اور اس زہر کی تکلیف میں امام رضا علیہ السلام تھے، مگر کوئی بچہ سامنے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ایک وہ منظر یاد آتا ہے جب بہن کھڑی دیکھ رہی ہے اور اس کا مائے جائے کا سر ذبح کیا جا رہا ہے، اور وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ اے شمر میرا ماں جایا پیاسا ہے، ذرا پانی تو دے دو۔ ہاں زداران ماں، امام رضا علیہ السلام کا جنازے کے لیے، تشییع جنازے کے لیے لوگ آ گئے، لوگ جمع ہوئے، شیعہ نے، حیدر کرار اور مومنین، مگر مامون نے پلٹا دیا۔ لیکن بہرحال عزت سے کفن دفن ساری چیزیں ملی، مگر ایک وہ لاشا یاد آتا ہے جو کربلا کے میدان میں ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو آ کر لاشے کو اٹھا لے اور لاشے کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔